بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف المعانی۔ آپ حضرات جانتے ہیں حروف دو قسم پر ہیں، حروف مبانی اور حروف معانی۔ حروف مبانی ان حروف کو کہتے ہیں جو الفاظ اور جملے بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا، یہ حروف مبانی ہیں۔ اور حروف معانی ان حروف کو کہتے ہیں جو مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ حضرات پڑھتے ہیں کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد وہی علی ثلاثۃ انواع اسم و فعل و حرف۔ تو ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ تو یہاں جو حرف ہے اس سے مراد الف با تا سا نہیں ہے۔ اگر الف با تا سا ہو، حروف مبانی ہو، تو پھر وہ کلمہ کیسے بنے گا؟ کیونکہ کلمے کی تعریف ہی یہ ہے کہ وضع لمعنی مفرد، تو وہ تو موضوع للمعنی ہی نہیں ہے۔ تو موضوع للمعنی جو ہے وہ کیا ہے؟ واو، فا، حتی، الی، ٹھیک ہے؟ وہ جو آپ پڑھتے ہیں باؤ، تو، کاف و لام و واو، منذ و مدخلا، ربا، حاشا، من، عدافی، ان، الی، حتی، اعلی، تو یہ حروف جارہ ہیں وغیرہ، تو یہ والے حروف مراد ہوتے ہیں۔ یا حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اسی طرح مشبہ بلیس ہے، اور اسی طرح لا نفی جنس وغیرہ، یہ جو سارے حروف ہیں، یہ حروف کون سے ہیں؟ یہ حروف معانی ہیں۔ تو ہم اب حروف معانی کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے حقیقت اور مجاز کی بحث تھی، تو حقیقت اور مجاز کی بحث کے بعد حروف معانی کی بحث کو کیوں لایا گیا؟ ان دونوں بحثوں میں آپس میں کیا ربط ہے؟ ربط یہ ہے کہ حروف معانی بھی کبھی حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی مجازی معنوں میں، اس لیے حقیقت اور مجاز کے بعد اس بحث کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ والاستعارہ الطبعیہ تجری فی الحروف کما تجری فی المشتقات، کہ استعارہ جو گویا کہ ایک مجاز ہے، اس کی بحث جیسے مشتقات میں، صفات میں، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ، ان میں بحث ہوتی ہے کہ وہ لفظ جو ہے مستعار ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ جو حروف معانی ہیں ان میں بھی یہی حقیقت، مجاز، استعارہ طبیعہ وغیرہ یہ چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ فإن الاستعارة تقع اولا في متعلق معنى الحروف ثم فيه، بتلا رہے ہیں کہ استعارہ پہلے تو حروف کا جو متعلق ہوتا ہے اس میں استعارہ لیا جاتا ہے، اس کے بعد ان حروف میں بھی، مثلا لام ہے، لام، ٹھیک ہے؟ تو اولاً اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اولاً تعلیل کو تاکید کے لیے مجازن لیا جاتا ہے، تعلیل کو تاکید کے لیے مجازی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جو تعلیل کے لیے حرف استعمال ہو رہا ہے، کون سا حرف؟ لام، اس کو کس کے لیے؟ ہاں، اس کو تاکید کے لیے مجازی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک محاورہ ہے لدو للموت، لدو للموت، کہ موت کے لیے بچے جنو، موت کے لیے۔ تو اگر ہم لام کو حقیقی معنی میں لیتے ہیں تو للموت کا معنی ہوتا ہے کہ تم بچے جنو، اور اس کی علت کیا ہے جننے کی؟ موت، تاکہ یہ مر جائیں۔ لیکن جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اس کا معنی یوں بنتا ہے لدو للموت، کہ بچے جنو، لیکن عاقبت کار کیا ہوگی؟ بالآخر ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ الموت، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ موت۔ تو پہلے تعلیل کو تاکید اور انجام کے معنی میں لیا گیا، اس کے بعد لام کو تاکید کے معنی میں لیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ربط تھا کہ حقیقت اور مجاز کی بحث کے بعد
حروف معنی کی بحث کو کیوں ذکر کیا کہ حروف معنی میں بھی استعارہ طبیعہ چلتا ہے، حروف معنی میں کوئی مجازی معنی استعمال ہوتا ہے، البتہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ان حروف کا متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں استعارہ ہوتا ہے، اس کے بعد طبعاً کس میں ہوتا ہے؟ حروف میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف عطف میں سب سے جو ایک کامن حرف ہے وہ واو ہے۔ واو کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کو جمع کرنا، تو آگے جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ سب میں جمع کا معنی ہے۔ جب آپ حروف عطف کہہ رہے ہیں تو جمع کا معنی تو آٹومیٹکلی ہوگا، از خود ہوگا، ٹھیک ہے۔ البتہ حروف معنی میں سے واو ایسا ہے کہ جس میں صرف اس طرح کا عطف والا معنی ہے، جمع والا معنی ہے، حنفیہ کے نزدیک اور کوئی معنی نہیں ہے، اور جو دوسرے حروف ہیں ان میں جمع کے ساتھ کوئی اور معنی بھی ہے۔ مثلا فا ہے تو اس میں جمع کرنے والا بھی ہے، تاکید مال وصل بھی ہے۔ اسی طرح حتی ہے یا الہ ہے تو اس میں جمع والا معنی بھی ہے اور غایت کا معنی بھی آ گیا، تو یہ گویا کہ مفرد کی طرح ہو گیا، بسیط ہو گیا۔ اور جو بعد والے ہیں وہ کیا ہو گئے؟ جمع مرکب کی طرح ان کی صورت ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ پہلے مفرد کو بسیط کو ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مرکب کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا، واو حنفیہ کے نزدیک کیا آتا ہے؟ مطلقاً عطف کے لیے آتا ہے۔ مطلقاً عطف کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ عطف کے لیے آتا ہے معنی دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ دو چیزوں کو جمع کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو مفرد کو جمع کرے، جیسے آپ کہیں کہ زید و خالد جاء، کہ زید اور خالد دونوں آئے، تو واو نے ان دونوں کو کیا کیا؟ جمع کیا۔ کس میں جمع کیا؟ مجیعت میں، مجیعت میں، آنے میں جمع کیا۔ اچھا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کس میں جمع کیا؟ مسند میں جمع کیا۔ دونوں کو کس میں جمع کیا؟ مسند۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ یہ مسند میں جمع ہے یا مسند الیہ میں جمع ہے؟ ان دونوں کو جمع کیا مسند میں، اور مسند الیہ میں جمع کیسے ہوگا؟ بلکہ یوں کہیں گے آپ جاء خالد و زید، ٹھیک ہے۔ یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زید جاء و ذهب، ٹھیک ہے، لیکن یہ کس میں آ جائے گا؟ جملے کے معنی میں آ جائے گا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ صرف کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے آتا ہے، مسند کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ کبھی مسند کا مسند پر عطف ہوتا ہے، کبھی مسند علیہ کا مسند علیہ پر عطف ہوتا ہے، اس کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی جملے کا جملے پر عطف کے لیے آتا ہے، جاء زید و ذهب خالد، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان دو جملوں کو صرف جمع کرنے کے لیے، یہاں اشتراک نہیں ہے۔ تو جب مفرد میں آتا ہے تو اس وقت اشتراک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ زید کا گویا کہ زید اور خالد کا آنے میں اشتراک ہے، یا زید کا آنے اور جانے دونوں کا زید میں کیا ہے؟ اشتراک ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب جملہ ہوتا ہے تو پھر وہ اشتراک کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جیسے ہم کہیں کہ زید جاء و ذهب خالد، ٹھیک ہے، تو اب یہ چیز نہیں ہوگی۔ خیر، تو وہ مطلق عطف کے لیے آتا ہے، یہ مقارنت کے لیے بھی نہیں آتا اور ترتیب کے لیے بھی نہیں آتا۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ الواو یہ کس کے لیے آتا ہے؟ مطلق عطف، ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ اس کے لیے آتا ہے، اور مقارنت کے لیے نہیں آتا، ترتیب کے لیے نہیں آتا۔
صرف عطف کے لیے آتا ہے، مقارنت اور ترتیب کے لیے نہیں آتا۔ عطف کے لیے آتا ہے معنی دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے آتا ہے، اور مقارنت اور ترتیب وغیرہ اور چیزوں کے لیے نہیں آتا۔ اب اس پر اشکالات ہوئے شوافے کی طرف سے، کیونکہ شوافے وہ واو کو کس کے لیے مانتے ہیں؟ جمع کے ساتھ ساتھ ترتیب کے لیے بھی مانتے ہیں۔ تو جب وہ ترتیب کے لیے مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حنفیہ پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ واو کس کے لیے آتا ہے؟ لیکن تم ترتیب کے لیے بھی اسے کہیں مان رہے ہوتے ہو، کہیں جمع کے لیے مان رہے ہوتے ہو، کہیں مقارنت کے لیے مان رہے ہوتے ہو۔ تو اب ہم ان اعتراضات کا جواب دیں گے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی غیر موطوعہ بیوی کو، ایک آدمی نے اپنی غیر موطوعہ بیوی کو کیا کہا؟ ان دخلت الدار، ٹھیک ہے، ان دخلت الدار فانت طالق و طالق، یہ کس کو کہا؟ غیر موطوعہ۔ اگر موطوعہ ہوگی تو پھر تو کیا ہوگی؟ بالاتفاق 3 طلاقیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے یہی بات الموطوعہ کو کہی ہے، ٹھیک ہے، موطوعہ کو کہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ 3 طلاقیں بالاتفاق۔ غیر موطوعہ کو کہا تو 1 طلاق ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وہ اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک یہاں کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ 1، اور صاحبین کے نزدیک یہاں بھی 3 واقع ہوتی ہیں۔ امام صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ 1، اور صاحبین کے نزدیک 3، ٹھیک ہے۔ اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب امام صاحب 1 مان رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کس چیز کا قائل ہے؟ ترتیب کا، کہ انت طالقن و طالقن و طالقن، اس کا مطلب ہے ترتیب کے ساتھ یہ ہوا۔ جب 1 طلاق ہو گئی جو غیر موطوعہ ہوتی ہے، وہ 1 طلاق کے ساتھ بینہ ہو جاتی ہے۔ جب 1 طلاق کے ساتھ بین ہو گئی، اب دوسری طلاق کا محل نہیں رہی، تیسری کا۔ گویا کہ امام صاحب کے نزدیک واو کس کے لیے ہے؟ ترتیب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک کس کے لیے ہے؟ مقارنت کے لیے ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ تینوں کی تینوں طلاقیں کیا ہوں گی؟ مقارن اور اکٹھے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو تمہارا دعویٰ تو یہ تھا کہ وہ مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے، اب یہاں اس کو آپ کس کے لیے کر رہے ہو؟ ترتیب کے لیے، مقارنت کے لیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب کی وجہ سے اعتراض ہوا، دونوں کی وجہ سے۔ صاحبین نے تو تینوں کو جمع کر کے ایک ساتھ لگا دی نا، جمع کہا تو مطلب یہ ہے کہ اکٹھے ہوا نا، مقارنت ہو گئی، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک یہ جو 1 طلاق ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ترتیب کے لیے ہے، بلکہ کس وجہ سے ہے؟ وہ یہ ہے کہ موجب کلام افتراق ہے۔ ان دخلت الدار فانت طالق و طالق، موجب جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ افتراق۔ اس لیے کہ اگر وہ آدمی اجتماعاً اور اکٹھے 3 طلاقیں دینا چاہتا تو پھر وہ یوں نہیں کہتا ان دخلت الدار فانت طالق و طالق، وہ یوں کہتا ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا۔ اس نے فانت طالق ثلاثا کو چھوڑ کر جب یہ کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ افتراق چاہتا ہے۔ جب ہاں، موجب کلام سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک افتراق مطلوب ہے۔ جب افتراق مطلوب ہے، جب یوں کہا ان دخلت الدار فانت طالق، گویا کہ یہ الگ جملہ ہو گیا، و طالق یہ الگ جملہ ہو گیا، تو ایک سے وہ بین ہو گئی، تو دوسری تیسری کا وہ محل نہ رہی، دوسری تیسری کا محل نہ رہی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جو صاحبین تھے وہ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، افتراق کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ انت طالقن و طالقن و طالقن میں انت طالقن تو بلا واسطہ کیا ہو رہی ہے؟ متعلق ہو رہی ہے، اور طالقن 1 واسطے کے ساتھ، اور یہ والا طالقن 2 واسطوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ و طالقن تو کیا ہے؟ خود کچھ نہیں ہے، جملہ ناقصہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ کسی جملہ
تامہ کے ساتھ دیگر اجزاء کے ساتھ کیا ہو جائے، جڑ جائے. تو یہ اسی طرح ترتیب کے ساتھ جڑے، یہ بلا واسطہ، یہ ایک واسطے سے، یہ دو واسطے سے. تو جب یہ طلاق واقع ہوئی تو پھر وقوع بھی کیا ہوا، ترتیب وار ہوا. پہلے پہلی طلاق واقع ہو، پھر دوسری، پھر تیسری. تو جب پہلی طلاق واقع ہونے سے وہ کیا ہو گئی، بینا ہو گئی، دوسری اور تیسری کا محل نہیں رہا. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کی عدت بھی نہیں ہوتی، جو غیر مدخول بھی ہے اس کی تو عدت ہی نہیں ہوتی کہ آپ عدت میں دوسری تیسری طلاق دے رہے ہیں، وہ نہیں ہو. ہاں البتہ کیا ہوتا، موتوعہ ہوتی تو پھر کتنی ہوتی، کیونکہ ایک کے بعد پھر بھی محل تھا، دوسری کے بعد بھی محل تھی، تیسری کے بعد بھی کیا تھی، محل تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اور واو آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. موجب کلام افتراق تھا، واو آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. واو تو محض جمع کے لیے آتا ہے، تو واو نے اپنے جمع والا کام دیا، اور موجب کلام سے اسی طرح افتراق وہ ہوا. اسی افتراق کو ختم کرنا ہی تو واو کا کام ہے. واو کا کام ہی تو نہیں، افتراق کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ، یہ مطلب نہیں ہے کہ ترتیب کے ساتھ یا، ٹھیک ہے، وہ جوڑ رہا ہے. مطلب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جاء خالد و اکل زید، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اکٹھے کھا رہے، ایک کام ہوا پھر دوسرا، ان دونوں باتوں کو جوڑا ہے. اسی طرح انت تالے کو دوسرے تالے کو اس نے جوڑا ہے. صاحبین اس کے برعکس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں موجب کلام افتراق نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اجتماع ہے. موجب کلام کیا ہے، اجتماع. جب اجتماع ہے تو پھر کتنی طلاقیں ہونی چاہیے، 3. ٹھیک ہے. تو وہ کیسے اجتماع ہے، وہ اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ واو تو ان سب کو کیا کرنے کے لیے آیا، جمع کرنے کے لیے آیا. یہ جمع ہو گئے اور سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ان دخلت الدار، تو کیا ہونی چاہیے، 3 طلاقیں اکٹھی ہونی چاہیے. لہذا موجب کلام بدلے گا نہیں. ٹھیک ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام صاحب جو ایک طلاق کے قائل ہیں وہ بھی مطلق جمع کے قائل ہیں، ترتیب کے قائل نہیں ہیں. اور صاحبین جو 3 طلاقوں کے قائل ہیں وہ بھی مطلق جمع کے قائل ہیں، مقارنت کے قائل نہیں ہیں. نتیجہ ویسے ہو رہا ہے، انجام کار ویسے ہو رہا ہے، لیکن جہاں تک نقطہ نظر کی بات ہے وہ ہر ایک کا نقطہ نظر اپنی جگہ پر باقی ہے اور اعتراض وارد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کن پر، حنفیہ پر. لیکن یہ دونوں باتیں وزنی ہے. فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، اس موقع پر فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. امام